اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک میں اس وقت ایک بے چینی کی فضا موجود ہے، اور وجہ وہی جو میں اکثر اپنی گفتگو میں بیان کرتا رہا کہ ایک مخصوص وقت جو آنے والا ہے اس کے لیے حالات اور واقعات خود کو ایک خاص شکل دے رہے ہیں۔ اس وقت جس طرح موسم بدلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اسی طرح وقت بدلنے کا بھی ایک موسم ہوتا ہے۔ یہاں پر مایوسی یا پریشانی کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ مناظر کے بہت واضح ہو کر سامنے آنے میں زیادہ عرصہ اب باقی نہیں رہ گیا، اور جو کچھ اہل نظر ان معاملات پہ، وہ اہل نظر جو نظر رکھتے ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں معاملات پہ، ان کا علم صرف کتابوں تک یا تحریروں تک یا اخبارات تک یا یہ ٹی وی میڈیا، یہ لیپ ٹاپس پہ، انٹرنیٹ پہ، ان تک مرہون منت نہیں ہوتا، کیونکہ جتنا علم یہاں ان کتابوں میں یا ٹی وی پہ یا اخبارات میں یا انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اس سے کہیں زیادہ علم، کہیں زیادہ علم، بہت زیادہ علم کسی بھی لیکچر یا خطبے میں یا کہیں اخبارات میں یا کتابوں میں نہیں ہے۔ وہ باہر ہے، ان سب سے باہر۔ اور یہ سب کچھ جو آج آپ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ بہت جلد ماضی کی روایت بن جائے گا، کہیں کھو جائے گا، یا ڈیٹا کی شکل میں یا لائبریریوں میں یا ردی کے ٹوکروں میں، کیونکہ علم کی آمد رکی نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ جو بات ایک دفعہ الہامی کتابوں یعنی قرآن اور حدیث کے علاوہ ہمارے سامنے آئی، وہ سلسلہ رک گیا ہے۔ صدیوں پہلے علماء نے، اہل نظر نے جو کچھ کہا تو معاملہ وہیں رک گیا، ایسا نہیں ہے۔ بنیادی خاکہ ایک ہے، اور موجودہ اور آنے والے جو واقعات ہیں ان کے بارے میں خود کو آپ ماضی کا وارث نہ بنائیں۔ آج سے 20-25 سال پہلے، میں مثال دیتا ہوں آپ کو، 20-25 سال پہلے انتقال کر گیا ایک شخص اگر آج زندہ ہو کے آ جائے اچانک، تو وہ یہ لیپ ٹاپس، یہ ٹیلی فونز، یہ اینڈرائڈ، یہ دیکھ کے تو یہ یوٹیوب کیا ہے، یہ ٹویٹر کیا ہے، وہ تو پاگل ہو جائے گا۔ اور اس وقت وہ تمام کائنات پہ غور و فکر کر کے اس کی اپنی سوچ تک وہاں نہیں پہنچ سکی تھی کہ خود جو اس کی اپنی ذاتی زندگی ہے وہ اس قدر تبدیل ہو جائے گی کہ اس کے پاس کوئی موبائل فون، کوئی آئی فون، کوئی سیمسنگ، کوئی یہ اپلیکیشنز ہوں گی، تصور بھی نہیں تھا۔ اور وہ سوچ رہا تھا ستاروں کے بارے میں، فلکیات کے بارے میں۔ اسی طرح سے اب کچھ عرصے کے بعد آپ کے بچے آپ کو سمجھانا شروع کر دیں گے، آپ کو عقل اور دانائی کی وہ باتیں بتائیں گے، یا شاید اس وقت بھی بتا رہے ہوں آپ کے بچے آپ کو، کہ آپ کی تمام عقل و دانش کی داستان گویا آپ کو لگے گا ختم ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بالکل مختلف بات بھی ہے، اور اس پر بھی میں چاہوں گا کہ آپ غور کریں، اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک جاہل کسی دانا کو علم سکھانے لگ جائے تو ہوشیار ہونے کا دور ہوتا ہے، اور جب انسان خدا کی کائنات میں مداخلت کرنے لگے تو وہ تباہی کی علامات ہوتی ہیں۔ بعد میں کبھی میں اس پہ گفتگو کروں گا۔ واپس آج کی موضوع کی طرف لوٹتا ہوں۔ ملک میں بے چینی کی فضا، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بے چینی صرف پاکستان میں ہے؟ بھارت یا افغانستان یا ایران یا مشرق وسطیٰ یا یورپ یا امریکہ یا تمام دنیا میں سکون ہے؟ ہرگز نہیں۔ جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، وہ بھی پریشان ہیں، اور جن کے پاس ارب خرب روپیہ ڈالرز ہیں، امیر بڑے بڑے محلات ہیں، وہ بھی پریشان ہیں، ان کی بھی نیندیں حرام ہیں۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوتا رہا ہے؟ جمہوری نظام، یہ تو بحث کر کر کے اب لوگ تھک بھی گئے ہیں۔ پارلیمانی نظام، صدارتی نظام، مارشاء اللہ، یا ان سب کا ایک ملا کے، یا الگ الگ تجربے یا ملا کے چوچوں کے مربع بنائے گئے، اور بنیادی مسائل حل نہیں ہو سکے اس ملک کے۔ یہ نہیں کہ یہاں کے لوگ کوئی بلٹ ٹرینز کا مطالبہ کر رہے ہیں، یا کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مریخ پہ لے کے جائیں اور سفر کرائیں ہمیں، کوئی ایسا نہیں ہے۔ فساد کن باتوں پہ ہو رہا ہے 72 سالوں کے بعد، کہ کراچی کا کچرا کیسے اٹھے گا، اور پنجاب میں پولیس کو یہ کیسے بتایا جائے گا، یہ کیسے سمجھایا جائے گا کہ بے گناہوں کو پکڑ کے ان کے کمزور جسموں پر، جن
کی پرورش جو ہے وہ صاف پانی یا مناسب خوراک تک سے نہیں ہوئی. کمزور لاغر لوگ اپنی طاقت، اپنی وحشت، اپنی درندگی کا ان پہ تجربہ کرنا بند کریں. 72 سالوں کے بعد یہ بحث چھڑی ہوئی ہے. قرضے، مہنگائی، لوٹ مار، اقربا پروری عروج پہ ہے، عروج پہ. نہ پارلیمنٹ چل رہی ہے، نہ صدارتی آرڈیننس جو ہیں وہ اپنا کام دکھا رہے ہیں، ہر روز وہ واپس ہو رہے ہیں. وہی چہرے ہیں، وہی پرانی شرابیں ہیں، نئی بوتلوں میں سامنے آ کے ناچ رہی ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ کوئی بھی کسی کو جواب دہ نہیں، عدالتوں سمیت. یہ سارا تام جھام ہے کیا، اور آئندہ یہ کس رنگ روپ میں چلے گا، ابھی کچھ واضح نہیں ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ زمین اور آسمان کے تمام لشکر بھی اگر باغی ہو جائیں تو وہ اللہ کی حاکمیت اور اس کے اقتدار اعلیٰ کو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قانون قدرت کو ووٹوں یا ایوانوں میں منظور ہوتے یہ جو بلز ہیں، قانون ہیں، صدارتی آرڈیننسز ہیں، ان کے آنے جانے یا مسترد ہونے سے قانون قدرت پہ کوئی حرف نہیں آتا، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی ذات خود جمہوریتوں سے بہت بلند ہے. لوگ مانے یا نہ مانے وہ اللہ ہے. اس کی اپنی پیدا کی گئی قومیں اس کی انکاری ہوں، وہ اللہ ہے. حی القیوم، قائم و دائم، اعلیٰ و ارفع. پیغمبر بھی ووٹوں کے محتاج نہیں. ساری بستیاں انکاری ہو جائیں، پیغمبر ہیں. ہمارا مذہب بھی کسی رائے کا محتاج نہیں. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اس کی مرضی ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس کی رضا ہے. جمہوریت کہاں سے آ گئی؟ اگر دنیا کی اکثریت 7 میں سے 6.5 یا 7.25 ارب غیر مسلم ہو جائیں تو کیا یہ تصور ہوگا کہ خدا نہ خواستہ اسلام کی تعلیمات غلط تھیں؟ اللہ کی طرف سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے گئے ان کی انہوں نے جو کچھ بتایا، جو کچھ سکھایا، اس کو عوام کی جمہوریت نے، اکثریت نے ختم کر دیا، اور پھر وہ قومیں خود برباد ہو گئیں. اسلام ہمارا مذہب نہ کسی بادشاہ کے فیصلوں سے بدل سکتا ہے، اور نہ ہی قانون قدرت جو ہے وہ سینٹ یا قومی اسمبلی کی اکثریت یا جوڑ توڑ یا ان شیطانی کھیلوں سے قانون قدرت میں تبدیلی آتی ہے. اس دین میں کوئی ترمیم ہو سکتی ہے نہ تخفیف. ایک کرپٹ ترین نظام وہ کرپشن کو کیسے ختم کر سکتا ہے؟ اور یہ وہ طبقہ ہے جو ایک جگہ جمع ہو کے عدالت اور قانون بنا کر پھر خود ہی بیٹھتے ہیں. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، سارے بیٹھتے ہیں، عدالتیں بھی، جمہوریتیں بھی، سب بیٹھ کے اور ایک سکرات کو یہ زہر پلا دیتے ہیں. اکثریت کے نام پہ یہ منصور کو لے جاتے ہیں اور سولی پہ چڑھا دیتے ہیں، اور پیغمبروں کو یہی اکثریت جو ہے یہ آروں سے چیر دیتی ہے. یہ بے چینی، بے قراری زیادہ عرصے تک رہنے والی نہیں ہے. قانون قدرت یہ کہتا ہے. اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گردن واہ کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.